امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر بعض اوقات ہاسپٹل وغیرہ میں جانا پڑے اور ہاسپٹل میں کوئی جاننے والے، کوئی رشتہ دار ہمارے سٹاف ہوں، تو وہ ہمیں لائن میں کھڑا نہ ہونے دیں، یا ٹوکن جلدی لے کر دے دیں، یا ٹوکن تو لے دیں اور جلدی چیک اپ کروا دیں ڈاکٹر سے، تو ایسی فیور لینا شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جہاں لائن لگی ہوتی ہے وہاں اگر کوئی ایسے جیسے افسر ہو کوئی جس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح مطلب آگے کر سکتا ہے، تو وہ ایک مطلب خصوصیت ہے اس کی. ورنہ جنرلی مطلب جو یہ لائن میں آگے توڑ کے لگا دیتے ہیں نا، یہ طریقہ غلط ہے، اور بظاہر دوسروں کی مطلب حق تلفی بھی اس میں نظر آ رہی ہے، اور تنفیر کی صورت بھی بن رہی ہے اس میں، اور دوسروں کے لیے یہ نقصان دہ پریشان کن ہے. آپ کے مریض کی طبیعت بھلے خراب ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بڑا مریض پیچھے بیچارہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی باری کا بندہ انتظار کرے. تو حضور اس پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح ہسپتال میں یا کلینک میں یا اس طرح کسی بھی جگہ پر جہاں پر ٹوکن یا اس طرح کے کیو کا نظام ہوتا ہے، تو وہاں فون پر بھی ٹوکن لینے یا نمبر لینے کی سہولت اس ادارے یا اس کلینک یا اس کی طرف سے موجود ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو نمبر دے دیتے ہیں. نمبر دینے کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں رش نہ ہو، اور اس کے حساب سے تو پوچھتے ہیں بھائی کون سا نمبر ہے. مثال کے انہوں نے کہا 72 نمبر، تو وہ پوچھتے ہیں ابھی کون سا نمبر چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابھی 19واں نمبر جا رہا ہے. تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی 2-2.5 گھنٹے مجھے لگیں گے. تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچتے، کلینک ہے یا اسپتال اس طرح کوئی ادارہ ہے، اور جیسے ہی جائیں گے تو اس کو بلا لیا جائے گا. تو لوگ تو یوں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ چلا گیا. تو آیا ایسے میں اس کو بھی اعلان کرنا، کیونکہ وہ گیا آفیشیل ہے، لیگل ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایسے 10-20 لوگ بیٹھے جنہوں نے ایڈوانس میں نمبر لیا تھا. تو ایسے میں وہ بتا کر چلا جائے گا چونکہ میں نے نمبر لیا ہوتا تو زیادہ میرا یہ ہے. یا پھر ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ وہ کہیں گے 72 نمبر، تو اس کو پتہ ہے میرا 72 نمبر ہی ہے. تو 71 73 والے کو پتہ ہے کہ 72 ہی جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی اگر کوئی صورت بنتی ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے حضور. اب بظاہر تو حرج لگتی نہیں ہے، یہ غیر قانونی نہیں جا رہا. اصول بنا ہو، یہ اصول بھی ہے تاکہ لوگ رش نہ کریں اور اس طرح مطلب کہ نمبر لیں اور اپنا دیگر مصروفیت جو ہے وہ کام نٹے. جیسے کہ گھڑی کا وقت ملتا ہے کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ 10 بجے، تو جو پہلے سے آ کے وداؤٹ اپوائنٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا. اگر ہم 9:45 جاتے ہیں اور ہم سے پہلے 9 بجے والا بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو چونکہ اس اپوائنٹمنٹ نہیں لیا، تو اپوائنٹمنٹ لینے والے کا باقاعدہ نمبر آ جاتا ہے کیونکہ اس کا تو 10 کا اپوائنٹمنٹ تھا. تو ایسے میں تو میرا خیال ہے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ تو سسٹم کو فالو کر رہا ہے. برا لگتا بھی نہیں ہوگا ایسے میں. مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ تھا کہیں، تو وہاں کوئی جاننے والا تھا وہ چیک کرنے والا، اس نے آفر کی کہ آپ تو آ جائیں. تو میرے آگے 1 یا 2 پیسنجر تھے، تو میں نے کہا نہیں میں لائن میں آؤں گا. کہا نہیں آپ آ تو جائیں. میں نے کہا میں لائن میں آؤں گا. تو میرے آگے جو پیسنجر تھے نا، انہوں نے مڑ کر کہا کہ آپ کون ہیں میں نہیں جانتا. اردو میں انہوں نے بات کی، آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، مگر آپ نے جو کیا ہے نا دل خوش کر دیا آپ نے. ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. تو اس سے ایسا لگا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی نظام بناتے ہیں یا چلتے ہیں نا تو شاید ہوتا ہے. لیکن بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں. تو یا فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ طور پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. فلائٹ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کیو کاٹ کر کام کرنے کے لیے اسٹاف بھی آتا ہے کہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، آپ پھر ذرا آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. میل کے حساب سے ہوتا ہے. جی. اور یہ کہ جیسے ہم کئی بار ہم کو بھی تجربہ ہے، وہ لائن میں کھڑے ہو کر ہم اپنی باری پر تو آتے ہیں، چھوٹی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب یار ہم اپنی باری سے ہم لائن میں چل رہے ہیں، چھوڑو یار، تو یوں سمجھا بجھا کے ٹال دیتے ہیں. لیکن یار یہ مطلب کان کھاتے رہتے ہیں. بعض اوقات پاسپورٹ لیں گے تو یہ پکڑیں گے، ارے آؤ. تو وہ مطلب بعض اوقات جو تھڑے پہ بیٹھا بھی سلوٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں آدمی مروت میں پھنس جاتا ہے کہ کیا کرے. حالانکہ ایئرپورٹ پہ سامان تو دیتے ہوئے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کہ پتہ نہیں وہ کون ہو کیا ڈال دے اس میں. تو یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے سامان کی. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ ہر بار نظر آتے ہوتے ہیں. یہ بیچارے محبت میں عقیدت میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.